الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت وضعیہ، دلالت کے حوالے سے منطق میں گفتگو ہوتی ہے۔ دلالت کیا ہوتی ہے؟ دلالت جب ہم کسی بات کو سنتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی لفظ کو سنتے ہیں، تو اس کے ذریعے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، کسی چیز کو دیکھنے سے یا کسی چیز کو سننے سے ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ اس کی دلالت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے، اور آ، ایک مین شاہراہ تھی، ہم شہر سے باہر نکل گئے تھے، اور اچانک ہمیں جو ہے وہ دور سے کچھ گھر نظر آتے ہیں، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں آبادی ہے۔ پہلے ہم خالی جگہ سے گزر رہے تھے، سنسان جگہ سے گزر رہے تھے، اب ہمیں دور سے کچھ گھروں کے آثار نظر آنے لگے، تو یہ دیکھ کے ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں آبادی ہے، یا ہم جو ہے وہ جا رہے تھے اور ہمیں اسی طرح کسی سفر پہ تھے، دور سے کوئی ممبر و مینار نظر آئے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ مسلمان رہتے ہوں گے، کوئی مسلمانوں کی آبادی ہوگی، کوئی نماز وغیرہ کا بندوبست ہوگا، مسجد ہوگی۔ تو یہ جو ہمیں اندازے ہو رہے ہیں، یہی دلالت ہے، یعنی اس طرح کی عمارت دیکھنے سے ان مفاہیم پر، ان معنی پر دلالت ہوتی ہے۔ پھر دلالت وضعیہ، وضع کا تعلق ہوتا ہے کسی واضح سے، یعنی کسی نے اس دلالت کو مقرر کیا ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نے مقرر نہیں کیا، بس وہ ایک بغیر مقرر کیے فطری طور پہ مقرر ہو گئی۔ جیسے کوئی رونے کی آواز آتی ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ اب یہ ودیعہ نہیں ہے، یہاں مقرر نہیں کیا گیا اس دلالت کو۔ اچھا، میں لفظیہ ودیعہ کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ جو پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہوتا ہے، ویسے تو دلالت کی کئی اقسام منطق میں بیان کی جاتی ہیں، وہ آپ نے دلالت کے سبق میں پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی، لیکن یہ جو دلالت لفظیہ ودیعہ ہوتی ہے، بیسیکلی اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو میں، روزمرہ کی گفتگو میں ہمارا اس کا استعمال ہوتا ہے۔ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، تو جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، ان الفاظ کے ذریعے ایک مفہوم آپ کے ذہن میں پہنچ رہا ہے، ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، تو میں یہاں پہ دلالت لفظیہ ودیعہ ہی کا استعمال کر رہا ہوں۔ تو دلالت لفظیہ جو ہوتی ہے ودیعہ، اسی کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آسان بھی ہوتی ہے، اس سے سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا ہے بمقابلہ دوسری دلالتوں کے۔ ان میں بعض اوقات بات مکمل طور پہ سمجھ نہیں آ پاتی، یا مکمل طور پہ سمجھا نہیں پاتے۔ پھر یہ جو دلالت لفظیہ ودیعہ ہے، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہے۔ اچھا، یہ واضح میں نے آپ کو بتایا کہ واضح کوئی مقرر کرنے والا ہوتا ہے، جیسے ہم الف بے پڑھتے ہیں، تو جو سیدھا خط ہوتا ہے، اس سے دلالت ہوتی ہے الف پر، اور جو ایک اوریزونٹل خط ہوتا ہے جس کے نیچے نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے دلالت ہوتی ہے با پر۔ اس طرح آپ حروف تہاجی پر چلتے چلے جائیں، تو وہ جو لکیریں ہیں، وہ جو لائنیں ہیں، وہ جو نکات ہیں اس کے اوپر، وہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں مختلف آوازوں پر، مختلف الفاظ پر، الف با تا چا جیم ہا خا، مختلف الفاظ پہ وہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی وضع کرنے والے نے وضع کیا، مقرر کرنے والے نے مقرر کیا ہے۔ اے بی سی ڈی کو لے لیں، 1 2 3 کو لے لیں، کوئی بھی لے لیں، تو وہاں پیچھے کوئی واضح موجود ہے، تو ان دلالتوں کو کہا جائے گا دلالت لفظیہ ودعیہ، کیونکہ یہاں پہ واضح۔ اور پھر دلالت لفظیہ ودیعہ کی 3 اقسام بن جاتی ہیں: مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ جس مفہوم کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس پورے مفہوم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے،
میں مسجد جا رہا ہوں، میں نے مسجد جانا ہے، میرا مسجد جانے کا ارادہ ہے۔ اب لفظ مسجد جن معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ان جملوں میں میری مراد وہ پورا مفہوم ہی ہے، وہ پوری عمارت میری مراد ہے۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی مسجد کھول دو، تو یہاں پہ مقصود ہوگا مسجد کا دروازہ کھول دو، اور مسجد کا دروازہ جو ہے یہ مسجد جو پوری ایک عمارت ہے، جو پوری ایک بلڈنگ ہے، اس کا ایک جز ہے۔ لہٰذا میرے اس جملے میں کہ مسجد کھول دو، یہ لفظ مسجد کی دلالت ہوگی دلالت تضمنی، اس کے ایک جز پر۔ اور بعض اوقات جو ہے دلالت التزامی ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یار وہ فلاں علاقہ جو ہے نا، فلاں ایریا جو ہے، وہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، وہاں پہ تو سارے غیر مسلم رہتے ہیں، تو میں اس کو جواب میں کہتا ہوں کہ بھئی وہاں پہ تو مسجد موجود ہے، میں نے تو وہاں پہ مسجد دیکھی ہے۔ یہاں پر میرا یہ جواب جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ میں مسجد کی موجودگی بول کر، مسجد کے دیکھنے کا بول کر یہ مراد لے رہا ہوں کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی موجود ہے، تو یہ ہوتی ہے دلالت التزامی۔ کیونکہ مسجد کا جو لفظ ہے، اس کو جو وضع کیا گیا ہے اس پوری عمارت کے لیے، تو وہاں مسلمانوں کی آبادی موجود ہونا، مسلمانوں کا موجود ہونا، یہ نہ تو اس پورے معنی موضوع جو وضع کیا گیا معنی ہے اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، وہ معنی تو وہ عمارت ہے، اور نہ ہی اس کے جز پہ دلالت کر رہا ہے، کسی دیواروں پر یا محراب پر یا منبر پر یا مینار پر دلالت نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک الگ سے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لفظ مسجد کے جو مفہوم بنتا ہے، اس کا جو معنی بنتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک مفہوم پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کو دلالت التزامی کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علوم دینیا، علوم کو صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔